इस्लाम का नाम लेने वाला मद्दे मुकाबिल नहीं था, मगर जब हुसैन सामने आए हैं तो यजीद कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और हुर्मत भी इस्लाम की पढ़ रहा था, कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और जायज को नाजायज भी कर रहा था, नाजायज को जायज भी कर रहा था। तो जब इस्लाम का हिम्मत व हुर्मत यजीद के दौर में तोड़ा गया, और मैं ये जितनी कहानियां आपको सुना रहा हूं किसी शिया राफजी माखज से नहीं सुना रहा हूं, याद रखिएगा। ये सारी कहानियां अहले सुन्नत की तारीख से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सारी कहानियां नहीं, तारीख के एतबार से जो बात कर रहा हूं, ये सारी कहानियां आपको अपनी किताबों में मिलेंगी, जो किताबें हमारे हर मदरसे में हर मुहक्किक के सामने होती। क्या था ये? देखिए, एक तो यजीद की जानशीनी गलत थी। जनाब माविया ने जब यजीद को जानशीन बनाकर अपने दौर में बैअत लेनी शुरू की, लोग बहुत घबराते हैं वाकया बयान करने से। हम जनाब माविया की कोई तौहीन नहीं कर रहे हैं, मगर उनके किरदार और उनके इस काम का तज्जिया हम जरूर करेंगे, इसलिए कि हम उम्मत का एक हिस्सा हैं और उम्मत का हिस्सा अगर किसी ने अपनी सियासत को गलत रुख दिया है तो वो हजार साहबे एजाज़ो इकराम हो, इसके बावजूद भी उसकी गलती को गलती कहा जाएगा। और ये मौक़िफ़ तो खुद उलमा अहले सुन्नत का है। ये और बात है कि आप उसको खताए इज्तिहादी बनाएंगे, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैंने बहुत छाना है, अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर खता इज्तिहादी भी है तो खता तो हुई, खता से तो आप इनकार नहीं कर सकते। हजरत अली के मुकाबले में जनाब माविया को आप हक पे नहीं ठहरा सकते। है कोई माई का लाल जो खुल्लम खुल्ला आके स्टेज से कहते कि अली हक पे नहीं थे, माविया हक पे थे? किसी के अंदर अल्लाह ने यह जुबान नहीं पैदा की है। अगर वो अहले सुन्नत व जमात का सही तर्जुमान है तो गलती की थी जनाब माविया ने। खलीफा राशिद के खिलाफ अगर जंग की है तो जनाब माविया ने की है, और इस्लामी तर्ज़े अमल के खिलाफ अगर अपने बेटे को जानशीन बनाया है तो जनाब अमीर माविया ने बनाया है। बेटा बाप का हाथ पकड़ के जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, बाप ने बनाया है बेटे को। और ये बेटा, अब हमारे लोग कहते हैं कि वो कहते थे हाँ ठीक है, थोड़ी आदतें खराब है इसकी, जब जिम्मेदारी आएगी तो ठीक हो जाए। तो देख तो लिया आपने जिम्मेदारी, क्या ठीक हुआ? और अगर रसूल को जमा कर दी, जिस रसूल ने कायनात को इतना बड़ा इनाम इकराम किया था, जिस रसूल ने इस कायनात को जिंदगी दी थी, जिस रसूल ने हमारे कैदोबंद से हमको निजात अता फरमाई थी, आज उस रसूल को दुनिया से गए हुए सिर्फ 50 साल हुए और उसका पूरा खानदान खंजरे जुल्म व जफा से ज़बह कर दिया गया। और मसलके आला हज़रत क्या है, बरेली वालों की रीत क्या है? हक पसंदी, हक गोई, हक पर इस्तिकामत, हक पर कायम रहना और हक पर खुद भी चलना और दूसरों को भी चलने की तलकीन करना, और हक के मामले में किसी की रियायत नहीं है। ये बरेली का मामला है। जो दौर है बड़ा पुरफितन दौर है, और लोगों की आज़ादी का हाल ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता जा रहा है कि जो लोग बुजुर्गों के हवाले से या सहाबाई किराम की अज़मत के हवाले से लोगों के दिलों में शुकुक व शुबहात डालना चाहते हैं, और ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है और सरकार बगदाद की इनायत है कि उन तमाम फितनों के मुकाबले में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि उन फितनों का मुकाबला करने वाले आपको इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलाम ही नज़र आएंगे। लेकिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अब तो लोगों को किसी के बारे में बताया जाए कि देखो ये गुस्ताखे सहाबा है, इनसे दूर रहो। हाफिज़े इतने कमज़ोर हो गए कि 15 दिन में भूल जाते हैं, महीने के बाद उसी का प्रोग्राम करवाते हैं। अगर इनको कहा जाए कि ऐसे लोगों से दूर रहो
جو بار بار بزرگوں کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، تو بعض تو ایسے ہیں کہ اگر کہا جائے دیکھو یہ صحابہ کی گستاخی ہوئی، تو کہتے ہیں حضرت اور کچھ بھی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا ہی ہے نا معاذ اللہ رب العالمین، یعنی کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کی شان میں اگر بھونکتا ہے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے اور ایسے لوگوں کی تائید کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی نسلوں کو بچائے۔ آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ آج جو فتنے چلتے ہیں ہزاروں ہے، اس میں سے ایک فتنہ جو ہے بار بار سر اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے پہلے اس نے سر اٹھایا، اس سے بڑے کانڈ وہ اس سے پہلے ماضی میں کر چکا، جیسے کہ جسے عبید اللہ اعظمی کہا جاتا ہے، یعنی قریب چند دنوں پہلے وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کیا۔ اب اس سے کئی سال پہلے جب وہ رام کی تعریف کیا تھا، اور یہاں تک معاذ اللہ فخر سے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ موراری کا پروچن بیان جب تک ختم نہیں ہوتا ہے نا وہ شوق سے اس کو سنتی ہے۔ یہاں تک اس نے اپنے اس بیان کے اندر کہا کہ قیامت تک مسلمان جتنی بھی بچیاں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین ان کو سیتا سے تشبیہ دیتا ہے۔ اب اس وقت جب ہمارے بڑوں نے فتویٰ دیا اور ہمارے بڑوں نے ان سے بچنے کے بارے میں کہا تو بہت سے لوگ اس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ کاش کہ حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر اور مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار علماء کی بات کو اگر اسی زمانے میں مانا ہوتا تو آج یہ عبید اللہ جیسا ناسور یہ صحابہ کرام کی عظمت پر نہیں بونکتا، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ عبید اللہ جیسا آدمی جب حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کی محبت اگر تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو گستاخ صحابہ ہے، یہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو گستاخ اہل بیت ہے، اور ان لوگوں کو کہا جائے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو محبت کر چکے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ دل کو لگا چکے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم کا فیصلہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بولیے کتنے لوگ غوث اعظم کا فیصلہ مانیں گے؟ سب غوث اعظم کا فیصلہ مانیں گے؟ اور غوث اعظم کا فیصلہ کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا تعلیم عطا فرمائی؟ ایک مقام پر امام اہل سنت نے لکھا، اور سرکار غوث اعظم کے اس فرمان کو اگر آپ، ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اگر یاد رکھ لینا تو حقیقت یہی ہے، وہی موجودہ وقت میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث اعظم کا جو فرمان ہے کہ امام اہل سنت نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو، کیا پیدا ہو؟ جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو تو تیری محبت کو قرآن و حدیث پر پیش کر، تیری محبت کو قرآن و حدیث پر پیش کر۔ اگر قرآن و حدیث کہیں کہ اس سے محبت کر تو محبت کی جائے، قرآن و حدیث کہیں کہ ان سے دور رہو تو دور رہا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو نقل کر کے ہم کو کیا بتایا کہ کتاب و سنت نے جس سے محبت کے لیے کہا اس کے ساتھ آپ محبت کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان لانے کا حکم دیا تو آپ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، یعنی اے لوگو ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ تو اس سے اولین مراد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے
کہ ایمان کیسے لانا ہے، جیسے کہ صحابہ کی جماعت ایمان لائی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کون ہوتے ہیں؟ جس جماعت کے بارے میں قرآن نے اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے پوری جماعت صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ جماعت صحابہ یہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اب آپ حدیث مبارکہ کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، یہ نجوم ہدایت ہے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آپ ذرا سوچیں قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ساتھ میں صحابہ کی محبت بھی اس کے دل کے اندر زندہ ہوتی ہے، جو اہل بیت کی بھی عظمت کو مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اور جو اہل سنت پر قائم ہوگا نا تو اہل سنت وہ سیدھا راستہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں پائی جاتی ہے، ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ اگر آپ کو ملے گا تو امام احمد رضا کی تعلیم سے قریب ہونے میں ملے گا کہ امام احمد رضا نے اہل بیت کی عظمت پر بھی لکھا، صحابہ کرام کی عظمت پر بھی لکھا، اور ہم کو اس بات کا درس دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو صحابہ کی گستاخی سے بچنا، اہل بیت کی گستاخی سے بچنا، دونوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر جمع کر دینا۔ اگر دونوں کی محبت جمع ہو جائے گی تو میرا امام کہتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔